پھر وہ ان سے تمثیلوں میں باتیں کرنے لگا کہ ایک شخص نے تاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا اور حوض کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ پھر پھل کے موسم میں اس نے ایک نوکر کو باغبانوں کے پاس بھیجا تاکہ باغبانوں سے تاکستان کے پھلوں کا حصہ لے لے، لیکن انہوں نے اسے پکڑ کر پیٹا اور خالی ہاتھ لٹا دیا۔ اس نے پھر ایک اور نوکر کو ان کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے اس کا سر پھوڑ دیا اور بے عزت کیا۔ پھر اس نے ایک اور کو بھیجا اور انہوں نے اسے قتل کیا۔ پھر اور بہتیروں کو بھیجا، انہوں نے ان میں سے بعض کو پیٹا اور بعض کو قتل کیا۔ اب ایک باقی تھا جو اس کا پیارا بیٹا تھا۔ اس نے آخر اسے ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے، لیکن ان باغبانوں نے آپس میں کہا یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر ڈالیں، میراث ہماری ہو جائے گی۔ پس انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کیا اور تاکستان کے باہر پھینک دیا۔ اب تاکستان کا مالک کیا کرے گا؟ وہ آئے گا اور ان باغبانوں کو ہلاک کر کے تاکستان اوروں کو دے دے گا۔ کیا تم نے یہ نوشتہ بھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اس پر وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، مگر لوگوں سے ڈرے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل انہی پر کہی، پس وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر انہوں نے بعض فریسیوں اور ہیرودیوں کو اس کے پاس بھیجا تاکہ باتوں میں اس کو پھنسائیں، اور انہوں نے آ کر اس سے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ پس کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ ہم دیں یا نہ دیں؟ اس نے ان کی ریاکاری معلوم کر کے ان سے کہا، تم مجھے کیوں آزماتے ہو؟ میرے پاس 1 دینار لاؤ کہ میں دیکھوں۔ وہ لے آئے۔ اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، کیسر کا۔ یسوع نے ان سے کہا، جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ وہ اس پر بڑا تعجب کرنے لگے۔ پھر صدوقیوں نے جو کہتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی، اس کے پاس آ کر اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، ہمارے لیے موسیٰ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بھائی بے اولاد مر جائے اور اس کی بیوی رہ جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو لے لے تاکہ اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، دوسرے نے اسے لیا اور بے اولاد مر گیا، اسی طرح تیسرے نے، یہاں تک کہ 7 بے اولاد مر گئے۔ سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی۔ قیامت میں یہ ان میں سے کس کی بیوی ہوگی؟ کیونکہ وہ 7 کی بیوی بنی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم اس سبب سے گمراہ نہیں ہو کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو؟ کیونکہ جب لوگ مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، بلکہ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ مگر اس بارے میں کہ مردے جی اٹھتے ہیں، کیا تم نے موسیٰ کی کتاب میں جھاڑی کے ذکر میں نہیں پڑھا کہ خدا نے اس سے کہا کہ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں؟ وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے۔ پس تم بڑے گمراہ ہو۔ اور فقیہوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا ہے۔ وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ فقیر نے اس سے کہا، اے استاد، بہت خوب، تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا
सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने दानाई से जवाब दिया तो उससे कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर रही। और फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत न की। फिर यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त ये कहा कि फकीह क्यों कर कहते हैं कि मसीह दाऊद का बेटा है। दाऊद ने खुद रूहुल कुद्स की हिदायत से कहा है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांवों के नीचे की चौकी ना कर दूं। दाऊद तो आप उसे खुदावंद कहता है, फिर वो उसका बेटा कहां से ठहरा? और आम लोग खुशी से उसकी सुनते थे। फिर उसने अपनी तालीम में कहा कि फकीहों से खबरदार रहो, जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरना और बाजारों में सलाम और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और ज़ियाफतों में सदर नशीनी चाहते हैं, और वो बेवाओं के घरों को दबा बैठते हैं और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हैं। इन्हीं को ज्यादा सजा मिलेगी। फिर वो हैकल के खजाने के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बहुतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी एक ढेला डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो हैकल के खजाने में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सब से ज्यादा डाला, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतात से डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जो कुछ इसका था यानी अपनी सारी रोजी डाल दी।